اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا اس سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ہمارا یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ منگل اور بدھ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے دیگر ایام میں بھی اسے نشر مقرر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، مقدمہ بازی ہے، تنگ دستی اور بے روزگاری ہے، تو آپ کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی نیک جائز کام شروع کرنے سے قبل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے، نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر اگر آپ منتقل ہونا چاہیں، کاروبار تبدیل کرنا چاہیں اور اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہیں تو کال کیجئے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، یہ ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس دعوت اسلامی کی جو ہے اس کا نمبر آپ مدنی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ لیکن فی الحال چونکہ ہمارا جو رات کا جو عملہ ہے یہ اس وقت مدنی قافلے میں سفر پر ہے، لہذا اس وقت ہمارا 6 بجے یہ نمبر جو ہے تو وہ آف ہو چکا ہوگا، تو اس نمبر پر فی الحال کال کریں گے تو آپ کو آنسرنگ ملے گی کہ ہمارا رات کی شفٹ کا جو عملہ ہے وہ مدنی قافلے میں سفر پر ہے، لہذا فی الحال یہ جیسے کہ کل تک صبح 9 سے 6 بجے تک استخارہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر جمعہ کے دن پھر آپ کو رات میں بھی ہم استخارہ سروس پرووائڈ کریں گے، روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے ہمارے جو نمبر آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس کا نمبر تھا۔ مدنی چینل کے اس سلسلے کے اگر آپ کال ریکارڈ کروانا چاہیں یہ نمبر اس وقت چل رہا ہے، تو ان نمبر پر آپ کال کیجئے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے، مسئلہ بیان کرتے وقت اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ چند احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اول تو جو ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے اور جو ہماری مدنی چینل کے جو نمبرز ہیں اس پر اسلامی بہنیں کال نہ کریں۔ اچھا، جو بھی کال کرے اسے چاہیے سب سے پہلے سلام کریں، نیکیوں کا خزانہ حاصل کرے، پھر اپنا مسئلہ بیان کریں۔ اچھا، اس مسئلہ بیان کرنے سے بھی پہلے کچھ تیاری کر لیں کہ آپ نے جو مسئلہ ریکارڈ کروانا ہے اسے آپ قلم اور کاغذ لے کر پہلے اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ آپ نے جب کال مل جائے تو آپ نے بولنا کیا ہے۔ تو اپنا نام بتائیے، والدہ کا نام بتائیے، یا جس کا استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام بتائیے، اور اس وقت ہم پر یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ استخارہ کرنا ہے یا نہیں کرنا جب تک آپ نہ فرمائیں کہ اس کا استخارہ کر لیں۔ تو جب آپ کہہ دیں گے کہ اس کا استخارہ کرنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا استخارہ بھی کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کو اس کا روحانی علاج بھی پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ہمارے شاذ و نادر اس طرح کے معاملات اور واقعات رونما ہوتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں کچھ حیرت انگیز طور پر واقعات کا صدور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا کاروبار چلتے چلتے ایک بار کی بند ہو جاتا ہے، گھر کے اندر مطلب کچھ اس طرح سے ایکسٹرا آرڈینری قسم کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونا،
دروازے کھلنا بند ہونا، خود بخود بتیوں کا کھلنا بند ہو جانا، دروازوں پر دستکیں ہونا، چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے پہنچ جانا، اور تو اس طرح کے واقعات وغیرہ گھر میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بات کا ایک فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات یا اثرات وغیرہ کے معاملات ہوں. تو اس حوالے سے بھی آپ چاہیں تو استخارہ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیا جائے گا. اور اگر آپ کو تعویذات عطاریہ درکار ہوں تو آپ اگر چاہیں تو جس شہر سے آپ نے کال کی ہے اس کی آپ نشاندہی فرما دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تعویذات عطاریہ کے بسے کا ایڈریس بھی ہم بتا دیں گے. آپ فلاں جگہ چلے جائیے. فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ بسوں پر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح دیگر ہماری جو سروسز ہیں کہ جو خاص طور پر روحانی علاج کے حوالے سے یہ ہماری ایکٹیویٹ ہوئی ہیں. مدنی چینل ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawat-islami.net، اس کے ہوم پیج پر باقاعدہ روحانی علاج کے نام سے ایک سروس بنی ہوئی ہے. اس روحانی علاج کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے ساتھ مزید چند آپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے. اگر آپ گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ منگوانا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک آپشن ہوگا ایکوائرنگ تعویذات عطاریہ فمیل سنت یا اس طرح سے کچھ. تو اس کو آپ کلک کریں گے، آپ کے سامنے ایک فارم کھل کر آ جائے گا. اس پر اپنا مسئلہ، اپنا پوسٹل ایڈریس، کیونکہ ہم یہ جو تعویذات عطاریہ ہوتے ہیں یہ بائی پوسٹ روانہ کرتے ہیں، جن ممالک تک روانہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے. تو ہم بائی پوسٹ یہ تعویذات عطاریہ روانہ کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اس کا اخراجات دعوت اسلامی ہی برداشت کرتی ہے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے تو لاکھوں روپوں کے اخراجات ان معاملات میں بھی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسی پر بیکم ا مرید کے نام کے حوالے سے بھی ایک سروس موجود ہے. اس کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے مرید بننے کا فارم آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ مرید ہونا چاہیں، آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی مرید ہونا چاہے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے، آپ کے دوستوں میں سے جس کو بھی مرید کروانا ہو، اس کی اجازت سے اس کا نام، والد کا نام، عمر اور جینڈر یعنی میل ہے یا فیمیل یہ لکھ دیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر امیر اہل سنت کا مکتوب جو امیر سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے امیر اہل سنت نے جو ہے تو لکھا ہے، وہ اگر مکتوب آپ منگوانا چاہیں بذریعہ ای میل بھی آپ کو روانہ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اسی ہمارے سروس کے اوپر جو ہے تو مزید سروسز ہیں. ای میل استخارہ. یہ ای میل استخارہ، اس پر آپ بعض اوقات کالز نہیں ملتی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کالز نہیں ملتی. بعض اوقات ہمارے پاس سروس پرابلمز بھی آ جاتی ہیں، پیچھے سروس پرابلم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے معاملات کو اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کالرز کی کال نہیں مل پاتی. تو بہرحال اس میں بھی آپ ہمت نہ آ رہے ہیں، حوصلہ نہ آ رہے ہیں. دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کئی راستے رکھے ہوئے ہیں. ہمارے کئی شہروں کے بستوں پر بھی ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. بستے پر آپ چلے جائیے، باب المدینہ میں، حیدرآباد میں، اسی طرح مرکز الاولیاء لاہور میں، سردار آباد میں، فیصل آباد میں. تو کئی ایسے شہر ہیں جہاں پر الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارہ بسوں پر کیا جاتا ہے. تو وہاں تک بھی آپ کی رسائی نہ ہو تو ہاتھوں ہاتھ استخارہ جس کا نمبر آپ کو ہم نے عرض کر دیا، بتایا اسکرین پر، یہ اس پر بھی آپ کی کال نہ مل پائے تو آپ اس ای میل استخارہ سروس جو ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net کے روحانی علاج کے سروس کے اندر یہ آپشن ہے ای میل استخارہ وایا ای میل. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوشش ہوتی ہے 12 گھنٹے کے اندر آپ کو استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے اور آپ کے مسئلے پریشانی سے متعلق جو وظیفہ ہے وہ بھی آپ کو پیش کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کیسا ہی مرض ہو، کیسی پریشانی ہو، کیسی بیماری ہو، قرض داری ہو، گھریلو ناچاکی ہو، سر درد سے لے کر، سر درد بھی کوئی معمولی مرض نہیں ہوتا، جس کو ہوتا ہے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. نزلہ، درد سر بغیر معمولی سمجھے جاتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ پیش آتی ہے وہی جانے کہ اس کی تکلیف کیا. تو اس سے لے کر کینسر، ہیپاٹائٹس، ایڈس تک کے امراض کا جو ہے تو آپ کارڈ کروا سکتے ہیں. تو ہاتھوں ہاتھ جو کارڈ جو ہے اس پر آپ اپنا نام، والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ آپ لکھ کر بھیج دیجئے. انشاءاللہ عز و جل نہ صرف آپ کی کارڈ کر دی جائے گی، آپ کو اس کا رپلائی بھی مل جائے گا کہ آپ کی کارڈ کر دی گئی ہے اور آپ کی بیماری سے متعلق
آپ کی پریشانی سے متعلق جو بھی وظیفہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اور محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائی، اپنے فیڈ بیک بھی آپ ہمیں دیا کریں، اپنی مدنی بہاریں آپ بھیجا کریں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں سائیں بھائی ہوتے ہیں جن کے یہ وظائف اور اوراق سے ان کو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو ان کی مدنی بہاریں آپ ہمارے پاس ریکارڈ کروایا کریں تاکہ اس کے حوالے سے مزید جو ہے تو اسلام مطلب مدنی بہاریں جب سنتے ہیں، سناتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں تو ایک دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کا رجحان دین کی طرف بڑھتا ہے، لوگ قریب آتے ہیں۔ ایسی مدنی بہاروں کی بھی مدنی بہاریں کہ اس مدنی بہار کو سن کر اس اسلامی بھائی کا دل چوٹ کھا گیا، وہ قرآن و سنت کی راہ پر آ گیا، بعض کو ایمان تک نصیب ہو گیا کہ وہ الحمدللہ عز و جل ایمان لے آئے۔ جیسے ہمارے ہند کے ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ ابھی تو اسلامی بھائی ہیں، پہلے وہ غیر مسلم تھے، اور نہ صرف غیر مسلم تھے بلکہ ایکٹر تھے، تو وہاں کے مطلب کہ جو بھی ڈرامے ہوتے ہیں اور فلمز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں انہوں نے کام کیا ہوا تھا اور آئندہ بھی کام کرنے کے عزائم تھے۔ ان کے گھر میں مدنی چینل چلا کرتا تھا، تھے غیر مسلم لیکن گھر میں مدنی چینل چلتا تھا۔ ان کی والدہ مدنی چینل دیکھا کرتی تھی باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں تھی، وہ آتے تھے چینل چینج کر دیتے کہ یہ کیا سن رہے ہو، ہمارا ان سے کیا تعلق۔ بہرحال ایک دن امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ آ رہا تھا، تو انہوں نے ایک نورانی شخصیت، ایک اسلام کی چلتی پھرتی تصویر کو دیکھا، تو دل میں آیا کہ میں سنوں تو صحیح یہ کیا بات کرتے ہیں۔ جب وہ بات سنی تو بس سنتے ہی رہ گئے اور اسلام کے طرف بڑھنا شروع ہو گئے، اسلام کی طرف، لیکن ابھی اس درجے تک نہیں پہنچے کہ انہوں نے ایمان لائے ہوں۔ بہرحال اسلام کی طرف ان کا دل جو ہے تو مائل ہونا شروع ہو گیا۔ انہی دنوں اتفاق سے ہمارے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ جو سابقہ پاپ سنگر تھے اور کافی مشہور ہو چکے تھے، وہ دنیا کے کئی ممالک میں وہ کنسرٹس وغیرہ کر چکے تھے، ان کی مدنی بہار جو ہے تو وہ مدنی چینل پر نشر کی گئی ہوگی۔ بس اس سلسلے نے، اس مدنی بہار نے اپنا رنگ دکھا دیا اور ان کا دل جو ہے تو مضبوط ہو گیا کہ جب یہ اس دنیا سے باہر آ سکتے ہیں تو میں کیوں اس فلمی اور کی دنیا کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ بہرحال انہوں نے فلمی دنیا کو چھوڑ دیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے رابطے کے لیے انہوں نے کے پاس کوئی رسالہ یا کوئی مکتبۃ المدینہ کتاب ہوگی تو انہیں وہاں پر بمبئی کے جو مکتبۃ المدینہ ہے وہاں رابطہ کیا، اسلامی بھائی نے ان سے رابطہ کیا، ان سے ملاقات کی اور الحمدللہ عز و جل وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ الحمدللہ ان کے دامن سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جن کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، تو دامن محبوب سے لپٹ جاتا ہے الحمدللہ عز و جل، اس کے دنیا اور آخرت میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام ہے منور اور میری والدہ کا نام ہے نجمہ نام ہے، اور وہ پلاٹ میں یہ دے رہا ہوں، اس میں صرف معلوم کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، بس اتنا سا معلوم کرنا ہے۔ اچھا منور بھائی، پلاٹ لے رہے ہیں آپ، استخارہ کر دیتے ہیں پلاٹ لینا بہتر ہے یا نہیں، لیکن جون سا آپ پلاٹ لے رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز بھی فراہم کرنا ہوگی کہ پلاٹ نمبر ہے، اچھا یہ علاقہ ہے، تو اس حوالے سے وہ استخارہ کروانا ہوگا۔ تو فی الحال یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے پلاٹ لینا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے، ان کی والدہ کا نام فضل بی بی ہے، اور بہت عرصے سے بیمار ہیں، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے، ہر وقت بیمار رہتی ہیں۔ والدہ کا نام مرجہ بی بی، رضیہ بی بی، اچھا ٹھیک ہے، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میری والدہ کا نام نور فاطمہ ہے، ان کی والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے، ان کی گھٹنوں میں بہت درد ہے اور بیمار بھی زیادہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نا رزق کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، کام کا بھی مسئلہ ہے بہت زیادہ ہے. تو نماز پڑھنی ہوتی ہے انہوں نے، تو نماز میں ان کے درد جب سجدے جاتی ہیں تو ان کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. تو روحانی علاج اور استخارہ کر کے بتا دیں. السلام علیکم. جی، کئی مسائل آپ نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی گھریلو پریشانیاں بھی دور فرمائے، آپ کی والدہ کو بھی جسمانی تکالیف اور بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام ثاقب حبیب ہے. میں نے استخارہ کروانا تھا. 6 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، اولاد نہیں ہوئی. میری والدہ کا نام ہے خورشید بیگم. انہوں نے اپنا نام کیا بتایا؟ اپنا نام نہیں ہوتا ہے. اپنا نام ثاقب. ٹھیک ہے ثاقب. ابھی آپ کو استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ سواجے. ہمارے سائیں بھائی جنہوں نے اپنی والدہ کا مسئلہ بیان کیا، نور فاطمہ بنت سکینہ، تو ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں اور دیگر مسائل ہیں، اس کے حوالے سے روحانی علاج شاہ فرماتی ہیں انشاءاللہ سواجے. اس دوران استخارے کر کے ہم آپ کو جوابات عرض کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے گھٹنوں اور جوڑوں میں درد کے لیے روحانی علاج معلوم کیا. اللہ عز و جل ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ ان کی والدہ کو چاہیے کہ وہ اس روحانی علاج پہ عمل کیجیے. اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے، اللہ عز و جل کے اس صفاتی نام کے ورد کی برکت سے آپ کے جوڑوں میں جو درد ہے اس میں آپ کو کمی محسوس ہوگی. یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کا رسالہ روحانی علاج مع طبی علاج، 40 روحانی علاج مع طبی علاج میں تحریر ہے. اس رسالے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور مدنی پنصورہ نامی جو کتاب ہے، اس کتاب میں بھی آپ اس روحانی علاج کو دیکھ سکتے ہیں. یہ روحانی علاج کا رسالہ مختلف زبانوں میں بھی الحمدللہ عز و جل موجود ہے، جو ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. انگلش میں اور فرانسیس میں، ہندی زبان میں، سندھی زبان میں، مختلف زبانوں میں یہ رسالہ جو ہے موجود ہے. آپ کی جو بھی زبان ہو اس زبان میں اس رسالے کو حاصل کر کے ہدیتاً آپ اس کا مطالعہ بھی فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ رسالہ بہت مفید اور فائدہ مند محسوس ہوگا. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net، اس پر جو آن لائن بک لائبریری ہے وہاں سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کو شیئر بھی کیجیے سوشل میڈیا کے ذریعے، جہاں تک آپ کی رسائی ہے، آپ کے رابطے ہیں وہاں پر ان رسالے. ویسے رمضان مبارک مہینے کی آمد ہے اور ایک لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھ جاتا ہے، عبادت کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، نوافل کی طرف. شیطان قید کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، تو نیکیوں کا ایک ذوق، ایک شوق جو ہے تو پیدا ہو جاتا ہے. تو اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے، آپ مختصر رسالہ ہے، بہت ہی کم جگہ لے گا یہ، اور اس کو آپ شیئر کیجئے. اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا خصوصی تحفہ فیضان رمضان، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے. رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اس کا بھی مطالعہ فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل. روزے کے حوالے سے، روزے جیسے اہم فرض کے حوالے سے بے شمار معلومات کا خزانہ، بالخصوص وہ فرض علم آپ جان لیں گے، وہ سیکھ لیں گے جو ہر مسلمان کا سیکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. تو فیضان رمضان مختلف زبانوں میں، اس کے عربی میں، انگلش میں اور ہندی یا پھر گجراتی زبان میں، تو اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے. اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے اور اس کو پڑھ بھی لیجئے. تو منور بھائی، سب سے پہلے آپ کا استخارہ کیا گیا، پلاٹ لینے میں بہتری کا اشارہ موصول ہوا ہے. پھر سائیں بھائی نے اپنی والدہ رضیہ بی بی بنت فضل بی بی کا مسئلہ بیان فرمایا. ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ملا ہے. بیماری کے حوالے سے ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آسان سا روحانی علاج ہے اور
ان کو چاہیے، آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد کریں، انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی۔ نور فاطمہ بنت سکینہ، ان کے ساتھ وقت آپ کے گھر میں اور جو بھی پریشانیاں مسائل ہیں، اس حوالے سے وقتی آزمائشوں کا اور بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مشکلات آسان فرمائے، بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ثاقب بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں کسی قسم کے عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا۔ حصول اولاد کے لیے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس روحانی علاج پر آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک اور پابند سنت اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ دونوں میاں بیوی روزانہ 101 بار سورۃ الکوثر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے، ماں باپ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے۔ تو اس روحانی علاج کو آپ اختیار کر لیجئے۔ یہ یاد رکھیے، جن جن سائیں بہنوں کا استخارہ کیا گیا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد سلیم شاکر اتاری، والدہ کا نام صلہ بی بی ہے۔ تو استخارہ یہ کروانا ہے کہ نیا کام شروع کرنے لگے تھے، تو کون سا کام ہمارے لیے بہتر ہوگا، اس بارے سے استخارہ کروانا تھا۔ کون سا کام بہتر ہے منیر شاکر بھائی؟ یہ بالکل ایک اوپن اینڈڈ کوشچن ہے، جس کا یعنی کہ کوئی اس کا سرا نہیں ہے اس سوال کا۔ کون سا کام شروع کرنا ہے؟ کام سینکڑوں ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں، اب نہ جانے آپ کون سا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سے عرض ہے کہ آپ پہلے آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں 2 3 4 کاموں کے حوالے سے، جن کے حوالے اس کے آپ کا تجربہ بھی ہو آپ کے پاس، اور اس کے مطابق سرمایہ بھی ہو اور لوکیشن بھی ہو۔ تو اس حوالے سے آپ پہلے خود مشورے کر لیں، غور کر لیں کہ آپ کے پاس اس کام کو شروع کرنے کے لیے سرمایہ بھی ہے یا نہیں، آپ کے پاس جگہ ہے کوئی ایسی اس کام کے کرنے کے لیے۔ تو پھر آپ استخارہ کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو عرض کر لیں گے کہ یہ کام کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا وہ کام کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ مزید کال چلائیے۔ میں محمد احمد شاہ اتاری سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں استخارہ کروانا تھا، ان کے کاروبار میں بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ میرے والد کا نام رحمان الحق شاہ ہے اور ان کی والدہ کا نام انور بی بی ہے۔ دیکھیے، رحمان بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام وہ ہیں جو عبد کے بغیر رکھنا منع ہے، علماء کرام سختی سے منع فرماتے ہیں، تو رحمان بھی انہی ناموں میں سے ہے۔ تو ان کا نام عبد الرحمان والد صاحب کا نام کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عبد الرحمان بھائی کا کر لیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد اورنگزیب اتاری ہے اور میں زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ میرے کو شیطانی وسوسے آتے ہیں، ان سے بچنے کا روحانی علاج بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطانی وساوس سے بچنے کا روحانی علاج، اس کا سب سے پہلا علاج تو یہ کہ وساوس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ جتنا زیادہ شیطان کو جیسے وسوسوں کی طرف توجہ دینا، ایسا ہی ہے جیسے شیطان کو انگلی پکڑانا۔ شیطان انگلی پکڑے گا، اس کو ناخن پکڑائیں گے تو انگلی پکڑے گا، انگلی پکڑائیں گے تو ہاتھ پکڑے گا، ہاتھ پکڑا دیں گے پورا پورا، پھر شیطان گھیر لے گا، جکڑ لے گا نا۔ تو ان وساوس کی طرف توجہ نہیں دینی ہوتی، شیطانی وساوس کی طرف۔ اور بہت زیادہ جس کو شیطانی وساوس تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، وسوسے اور ان کا علاج، بہترین جس کو وسوسوں کا مرض ہو، جو وسوسوں میں گھرا رہتا ہو، وسوسے جس کو پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین یہ ایک علاج ہے۔ تو اس رسالے کو بار بار پڑھتے رہیے، بار بار پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل وسوسوں کا علاج ہو جائے گا، وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تاہم اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیں اور اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے۔ اور جن اس طرح بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم. مبلغ دعوت اسلامی نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج، یہ رسالہ واقعی بہت ہی بہترین رسالہ ہے اس حوالے سے کہ جو وسوسے آتے ہیں ہمیں، اس کے لیے آپ اس رسالے کو ہدیتاً حاصل فرمائیے اور اس کا مطالعہ ضرور فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ اس سے مستفیض ہو سکیں گے اور فائدہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا حاصل ہوگا. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 257 پر موجود روحانی علاج، شیطانی وسوسوں سے بچنے کا روحانی علاج، یا مقسطو یا مقسطو یا مقسطو، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے 100 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے انشاءاللہ عز و جل. وسوسوں سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج آپ نے سماعت فرمایا. وسوسوں سے بچنے کا ایک عملی علاج یہ بھی ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کی جائے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس سے ہر دم وابستہ رہیے. عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، بس مدنی کام کرتے رہیے کہ فرصت ہی نہ ملے کہ شیطانی وسوسوں کی طرف توجہ دیں. اتنا اپنے آپ کو مصروف کر دیں، کرنے والے کام کریں، ورنہ نہ کرنے والے کاموں کی طرف بندہ پڑ جاتا ہے، نہ کرنے والے کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو مدنی کام کرتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، ہفتہ وار اجتماعات میں اول تاخیر شرکت کیجیے، مطالعہ فرماتے رہیے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کافی حد تک بچت کا سامان ہوتا رہے گا. اور وسوسے جو ہوتے ہیں یہ شیطان، جیسا ڈاکو وہیں جاتا ہے کہ جہاں پر دولت ہوتی ہے، جہاں پر مال ہوتا ہے، تو اسی طرح الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں. تو شیطان ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح اس سرمایہ کو، اس مال کو اچک لینے میں، چرانے میں کامیاب ہو جاؤں. تو بہرحال یہ وسوسوں سے ایمان پر اثر نہیں پڑتا. اس کے کہ کیسے ہی وسوسے آئیں، کیسے ہی یعنی کہ شیطانی وساوس آئیں، اس سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور روحانی علاج آپ نے سماعت فرمایا، اس کے مطابق عمل کیجیے. عبد الرحمن بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کسی قسم کے عملیات، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. اچھا، کاروباری پریشانی ان کی دور ہو جائے، کاروباری مسائل ان کے حل ہو جائیں. اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہے. اور کیا ہی خوب یہ وظیفہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. وہ صحابی چلے گئے اور کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک جو ہے تو یہ نقل فرمانے کے بعد میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجیے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر، طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں.
تو اس عمل کو آپ نے ملاحظہ فرمایا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 27 پر رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ، اور وظیفہ بھی نمبر 12، سبحان نمبر 12 اس کی نسبت بھی ماشاءاللہ، نمبر 27 اور وظیفہ نمبر 12. تو اس وظیفے کو آپ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت بے شمار آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یاد رکھیں استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. بڑھتے مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ ہم سے آپ کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام مظہر حسین ہے، والدہ کا نام مبید فاطمہ ہے. تو گھریلو کوئی مالی حالات کی وجہ سے نا جو تنخواہ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، استخارہ کرانا ہے. جی مظہر بھائی، اللہ تعالی آپ کی مالی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کی تنخواہ آپ کو کفایت کر جائے. استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام شہباز علی ہے، والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے، اور میں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، نوکری مل نہیں رہی ہے. ملازمت ملنے کا روحانی علاج شہباز بھائی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ اس عمل کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کو حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے گا. جی میرا نام توصیف ہے اور میری والدہ کا نام فوزیہ ہے. میرا کاروباری بہت پریشان ہے، میں کاروبار کے حوالے سے، تو برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا. توصیف بھائی آپ فرما رہے ہیں کاروبار کیوں نہیں چل رہا، استخارہ کر کے آپ کو عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام علی نواز ہے، میری والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے. مجھے استخارہ کروانا ہے کہ مجھے کم و بیش 2-3 سال سے کھانسی کا مسئلہ ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے میں پڑھائی بھی نہیں کر سکتا اور میرا سر اکثر اوقات بندہ سے رہتا ہے. برائے کرم استخارہ کر کے جواب عطا فرما دیں. جی علی نواز بھائی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. شہباز بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کے ملازمت نہیں ہے، جاب لیس ہیں، بے روزگار ہیں، تو کوئی روحانی علاج اس حوالے سے شاید فرما دیے، جلد ان کو حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے، ان کی جاب لگ جائے انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کو جلد حلال اور آسان روزگار نصیب فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 28 پر موجود ملازمت ملنے کا عمل. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور ملازمت ملنے کے اسباب بھی ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہیے کہ عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں دعوت اسلامی کے جو سفر کرتے ہیں اس میں سفر بھی کیجیے اور وہاں جا کر دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل وہاں جا کر دعا کریں گے تو اس کی برکت سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ بھی دور ہوگی اور ان قریب روزگار بھی مل جائے گا ماشاءاللہ. مظہر حسین بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کسی قسم کی کوئی عملیات بندش وغیرہ کے معاملات کا تو اشارہ نہیں آیا، تو آپ کی تنخواہ آپ کو کفایت کر جائے، آپ کو تنگی نہ ہو، معاشی پریشانی دور ہو جائے، اس حوالے سے میں آپ کو ایک عمل عرض کر رہا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے. وہ یہ کہ آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو کیا پڑھیں گے، یا رزاقو، اور 550 مرتبہ آپ یا رزاقو پڑھیے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ یہ عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی، آپ کی تنخواہ اس میں برکت ہو جائے گی اور وہ آپ کو کفایت کر جائے گی انشاءاللہ. توصیف بھائی آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے، کاروبار آپ کا نہیں چل رہا تو کاروبار چل پڑے، اس کا میں روحانی علاج آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کاروبار چمک اٹھے گا. تو یہ کاروبار چمکانے کا نسخہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر
28 پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ تو یہ عمل آپ کیجئے، 35 بار بسم اللہ شریف لکھ کر، اگر دکان ہے تو وہاں، گودام ہے تو وہاں، آفس ہے تو وہاں، اور گھر ہے تو اس کے اندر آپ یہ لٹکا دیجئے، انشاءاللہ کاروبار خوب چمک اٹھے گا۔ اچھا علی نواز بھائی، آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے، آپ کے لیے ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر موافق آتے ہوں تو روزانہ کشمش کے 40 دانے لے کر ان پہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ دم کر دیجئے، اور ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت کھا لیں، آپ اس کو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چند دانے آپ کشمش کے کھا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی کھانسی کا جو مرض ہے یہ دور ہوگا۔ اچھا کشمش جب آپ کھا لیں تو اس کے بعد 1 گھنٹے تک پانی استعمال نہیں کرنا، پانی نہیں پینا اس دوران، اس کے بعد کم از کم 1 گھنٹے تک۔ تو یہ عمل کیجئے، تاحصول شفا اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخارہ کروایا، یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان کا نام ہے راستہ ریاض ہے، والدہ کا نام ہے سرور جہاں۔ پورے جسم میں درد وغیرہ ہوتا ہے، تھکاوٹ وغیرہ رہتی ہے، پورے خواب آتے ہیں، اس طرح کے جی۔ پورے جسم میں درد، تھکاوٹ، برے خواب، تو مریضہ کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم روحانی علاج عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ان کی تکلیفیں، ان کی بیماریاں دور فرمائے، برے خوابوں سے بھی ان کو نجات عطا فرمائے۔ تو راشدہ کے لیے ہم جسم میں درد کا، تھکاوٹ کا اور برے خوابوں کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد کیف ہے، میری امی کا نام رابعہ خاتون ہے۔ استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ بلڈ کینسر ہے۔ اچھا کیف بھائی، استخارے میں اس بات کا تو یہ استخارہ سے بیماری ڈائگنوس نہیں ہو سکتی نا، کہ بیماری کون سی ہے، کینسر ہے یا نہیں ہے، ہیپاٹائٹس ہے یا نہیں ہے۔ البتہ کینسر کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو عرض کر دیں گے کیف بھائی۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین ہمارے کیف بھائی کے لیے دعا بھی کیجیے، اللہ کرے انہیں کینسر نہ ہو، اور خدا نخواستہ اگر ہو بھی تو اللہ تعالی ان کو جلد اس بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما دے۔ حوصلہ نہ ہاریے، ہمت نہ ہاریے، کوئی بھی مرض دنیا میں لا علاج نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے بعض امراض کی جو ہے تو دوا اطباء اب تک دریافت نہ کر پائے ہوں، لیکن اب تو اس کے بھی طرح طرح کے اس کی ادویات وغیرہ آ چکی ہیں، اور طرح طرح کے یہ مطلب کہ اس کے علاج وغیرہ کا ایک ہو چکا سلسلہ۔ پر ہمت نہ ہاریے، حوصلہ نہ ہاریے، اور ہمت اور حوصلہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس مرض سے مقابلے کی ایک ہمت پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل مرض سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ تمام تعویذات عطاریہ کے بستے پہ آپ چلے جائیے۔ آپ نے شہر کا نام نہیں بتایا، ورنہ میں آپ کو عرض کر دیتا کہ کس علاقے میں کس جگہ جا کر آپ کو تعویذات عطاریہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ جس شہر میں بھی ہوں، وہاں دعوت اسلامی کا جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ وہاں رابطہ کیجئے، وہاں جا کر اپنا مسئلہ، اپنی بیماری بتائیے، وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، اپنے بیماری مرض کی کارڈ بھی کروائیے، پلیٹوں کا کورس بھی شروع کیجئے۔ کئی ایسے مریض جو نہ صرف بلڈ کینسر، کوئی برین ٹیومر میں، کوئی بلڈ کینسر میں، اسی طرح جسم کے کسی نہ کسی کا مطلب آنتوں کا کینسر، تو کس کو کس چیز کا کینسر، تو اس طرح کئی مریض الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آئے، اور کئی تو مطلب بے شمار ایسے مریض تھے
جو الحمدللہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستروں پر آ کر اب تک روبہ صحت اور شفا یاب ہو چکے. تو آپ بھی جہاں تعویذات عطاریہ قریب ترین بستہ ہے وہاں رابطہ کیجیے اور اپنا باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ، روحانی اسپریچول ٹریٹمنٹ شروع کیجیے. مزید کال چلائیے. والدہ کا نام سبزی بیگم ہے. مجھے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ ہمارے کچھ دنوں پہلے میرے گھر میں سے سونے کا سیٹ میرا لاپتہ ہو گیا ہے. اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. سونے کا سیٹ لاپتہ ہو گیا ہے. اللہ کرے آپ کا جو ہے تو یہ سونے کا سیٹ جو ہے تو جلد آپ کو مل جائے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں کہ آپ کا جو یہ سیٹ اگر چوری ہوا ہے تو بھی مل جائے، گھر میں کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہو تو بھی آپ کو مل جائے. تو اس کا روحانی علاج ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد طیب اتاری ہے اور میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے. والدہ کا نام رضیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام عزیزہ بی بی ہے. میری والدہ کے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ سی رہتی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی 2-3 بیماریاں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میرا جی کہتا ہے ہر وقت میں سوئی رہوں. برائے مہربانی اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کیا ہے، کوئی اثرات کا تو نہیں. اور اس کے علاوہ گھر میں بہت نا اتفاقی ہے. استخارے کا کہا ہے انہوں نے؟ جی رضیہ بی بی. یہ کال دوبارہ چلا دیے پلیز. میرا نام محمد طیب اتاری ہے اور میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے. والدہ کا نام رضیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام عزیزہ بی بی ہے. میری والدہ کے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ سی رہتی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی 2-3 بیماریاں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میرا جی کہتا ہے ہر وقت میں سوئی رہوں. برائے مہربانی اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کیا ہے، کوئی اثرات کا تو نہیں. اور اس کے علاوہ گھر میں بہت نا اتفاقی ہے. جی کئی مسائل انہوں نے بیان فرمائے. جی اچھا جی. تو اللہ تعالی والدہ کی بیماریاں دور فرمائے، شفا یابی نصیب فرمائے، گھر میں بیماریاں نا اتفاقیاں دور ہو جائیں. تو طیب بھائی آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کر دیتے ہیں. اس دوران ہمارے سب سے پہلی جو کال تھی اس میں راشدہ بنت ثروت جان، ان کا مسئلہ بیان کیا گیا. پورے جسم میں درد رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے اور برے خواب ہوتے ہیں. اس کا روحانی علاج بتائیے. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں تمام دردوں سے نجات عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ماہانہ تعلیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 44 پر موجود درد کا روحانی علاج. بدن میں درد یا کسی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ دعا جو ہے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے یا درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا جو جسم کا درد ہے وہ دور ہوگا. ساتھ ہی ساتھ برے خواب کے حوالے سے سماعت فرما لیجئے. یہ بھی میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ماہانہ تعلیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 63 پر موجود ہے. سونے سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار پڑھ کر دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل. اور یہ دعا بھی کیجئے. میرے شیخ طریقت امیر سنت فرماتے ہیں یا اللہ عز و جل میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مجھے برے خوابوں سے بچا. یہ دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل برے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ایک بھائی نے جی کیف بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کو بلڈ کینسر کا مطلب ڈاکٹروں نے کہا ہے. اللہ کرم فرمائے، اللہ عز و جل انہیں شفا عطا فرمائے، اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 40 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. اس روحانی علاج کو آپ بغور سماعت فرما لیجئے اور اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کینسر کا مرض اللہ نے چاہا تو اس سے نجات حاصل ہوگی. روحانی علاج 7 دن تک روزانہ باوضو یا رقیبو 100 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے. اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے. اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو
تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجیے. اگر جسم کے باہر زخم ہو تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجیے اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے. انشاءاللہ عز و جل زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اسلام بھائی نے گھر میں سونے کا سیٹ جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے روحانی اللہ عز و جل کرم فرمائے اور ان کا جو سیٹ گم ہو گیا وہ انہیں مل جائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 21 پر اس کا روحانی علاج موجود ہے. گمشدہ انسان گاڑی اور مال واپس مل لے انشاءاللہ عز و جل. اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے باوضو اور بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے. اسی دوران چند بار درود شریف بھی پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل گمشدہ انسان سونا مال گاڑی وغیرہ مل جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد طیب بھائی آپ نے اپنی والدہ کا مسئلہ بیان فرمایا اور گھریلو مسائل اور پریشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا آپ نے, تو کسی قسم کے کوئی عملیات بندش یا اثرات وغیرہ کے معاملات کا تو اشارہ نہیں آیا, تاہم آپ کی والدہ کے ساتھ بیماریوں کا اور گھر میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ موصول ہوا ہے. اگر گھر میں بیماریوں ناداریوں اور پریشانیوں نے ڈیرا کر لیا ہو بسیرا ڈال دیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک 7 ڈیز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یا اللہ رب العزت کے 4 مبارک پیارے پیارے صفاتی نام یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر میں بیماری تنگ دستی نا اتفاقی ناداری سے نجات حاصل ہوگی. اور والدہ کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ ان کے بلڈ پریشر بیماریاں تھکاوٹ یہ سب دور ہو جائیں. اس کے لیے والدہ کو چاہیے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنوں 115 مرتبہ یا مؤمنوں یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں تا حصول شفا. یہ عمل کرتی رہیں انشاءاللہ عز و جل ان کی جو بھی بیماریاں ہیں بلڈ پریشر ہے تھکاوٹ ہوتی ہے طبیعت میں سستی رہتی ہے ان سے شفا یابی نصیب ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. جن اسلامی بھائیوں نے استخارہ کروایا یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا, حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف, سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا کا نام عبدل غفار ہے. میرے پاپا کے والے کا نام انوری بی پی ہے. ان کا کام سے 3 سال پہلے نا بہت اچھا چل رہا تھا. ایک دم سامان سے نیچے آئے ہیں, کاروبار اب قرضے میں جا رہے ہیں, ہم سے قرضہ چلی جا رہا ہے, کام نہیں ہو رہا. اللہ کرے کہ آپ کے والد صاحب کا کام دوبارہ چل پڑے, بار قرض سے ان کو خلاصی نصیب ہو جائے تو کام بھی چل پڑے قرض سے خلاصی بھی حاصل ہو جائے. اس کا روحانی علاج ہم آپ کو عرض کر دیں گے, اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. مزید کال چلائیے. محمد عدیل بٹ میرا نام ہے. میری والدہ کا نام حمیرہ نعیم ہے. میں کافی دیر سے نا بیمار ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. اس کا کچھ بتا دیں کہ کیا مسئلہ کیوں نہیں ہو رہی. محمد عدیل بٹ بیماریاں درست نہیں ہو رہی. عدیل بھائی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد الیاس ہے. میرے والدہ کا نام جو ہے خیر النساء ہے اور میں گاڑی لینا چاہتا ہوں. تو جو ہے میرے لیے گاڑی لینا بہتر رہے گا کہ میں دکان کروں تو بہتر رہے گا. گاڑی یا دکان؟ جی الیاس بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے گاڑی لینا بہتر ہے یا دکان کرنا بہتر ہے. مزید کال چلائیے. میرا نام خاور شہزاد ہے. میں لندن سے عرض کر رہا ہوں. میں فالج کا مریض ہوں اور مجھے کوئی روحانی علاج بتا. خاور بھائی لندن سے کال کی, فالج کا روحانی علاج آپ کو درکار ہے. اللہ تعالی شفا یابی نصیب فرمائے. اچھا یہ سب سے پہلے ہے ہمارے عبد الغفار بھائی, ان کا کام پہلے اچھا چلتا تھا جی, اب تو
کام نہ صرف بند ہو گیا بلکہ بار قرض تلے دب گئے ہیں، تو ان کا کام بھی چل پڑے، قرضے سے خلاصی بھی حاصل ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج شاہ فرما دیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کے رزق میں برکات عطا فرمائے اور انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر موجود یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا صبح و شام 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے جو قرض ہے آپ کے اوپر اس سے نجات حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا مالک الملک پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ خاور شہزاد بھائی یہ فرما رہے ہیں فالج کا روحانی علاج ان کو درکار ہے۔ عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل انہیں فالج کے مرض سے نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد میں فالج سے متعلق روحانی علاج موجود ہے، صفحہ نمبر 28 پر یہ روحانی علاج ہے، اس کو آپ بغور سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو اس کو اپنے پاس تحریر بھی کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے فالج اور لقوہ کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ روحانی علاج فالج و لقوہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار نئی ایک رکابی لے لیں، رکابی مراد پلیٹ لے لیں نا، اس پلیٹ کے اوپر یہ لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل لقوے سے اور فالج سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ عدیل بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ ملا ہے، ساتھ ہی نظر کے بھی معاملات آپ کے اوپر آ رہے ہیں۔ نظر بد اور بیماری کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ آپ یوں کیجئے کہ 7 عدد سرخ لال مرچیں لے لیجئے اور ان 7 لال مرچوں کو اپنے کندھے کے گرد اس طرح سے 7 مرتبہ گھمائیں، یہ 1 دفعہ پھر 2 دفعہ اس طرح سے 7 مرتبہ ان لال مرچوں کو آپ اپنے سر کے گرد ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک گھمائیں اس کو، پھر اس کو گرما گرم توے پر یا دہکتے ہوئے کوئلوں پر یا جلتے ہوئے چولہے پر آپ ان مرچوں کو ڈال دیں۔ اب کیا ہوگا، وہ مرچیں جلنا شروع ہو جائیں گی۔ نارمل حالت میں جب مرچ جلتی ہے تو اس کا جب دھواں اٹھتا ہے تو اس میں قدرتی طور پر اس میں ایک ایسی مطلب بو ہوتی ہے کہ جس سے ارد گرد میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو کھانسی لگ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب نظر کسی پر ہوتی ہے تو اس کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، وہ مرچ جل کر کالی کوئلہ ہو جاتی ہے جی، لیکن بو نہیں ہوتی اس کے اندر۔ صحیح۔ تو اب یہ نظر کی علامت کہ نظر آپ پر ہے۔ اچھا، دوسری دفعہ بھی اسی طرح عمل کریں، پھر بھی بو نہ اٹھے تو تیسری دفعہ بھی عمل کریں، نہ اٹھے تو چوتھی دفعہ بھی کریں۔ جب اپنے وہ نیچرل انداز میں جب وہ بو اٹھ جائے تو پھر عمل اب موقوف کر دیجئے، اور اس کا مطلب ہے اب آپ کی نظر اتر گئی۔ تو نظر اور بیماری کے معاملات آپ پر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ پانی اگر ہر دفعہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، مگر جب آپ کو موقع ملے 33 مرتبہ یا سلام کیا پڑھیں گے، یا سلام 33 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے، تاحصول شفائی عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ الیاس بھائی استخارہ ہوا، استخارے میں آپ کے لیے دونوں چیزوں کے حوالے سے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اگر گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو بھی بہتر، دکان بنانا چاہ رہے ہیں تو بھی بہتر۔ اب آپ کا انٹرسٹ، آپ کا مطلب کہ دلچسپی، مشورہ کر لیں گھر والوں سے۔ اچھا، یہ گاڑی لینے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ آ گیا، دکان بنانے کے حوالے سے بھی بہتری کا اشارہ آ گیا۔ یہ تو اب جون سی آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں
ایسا نہیں بغیر انجن کی گاڑی لے لیں اور کہیں استخارے میں بہتری کا اشارہ آیا تھا، یہ چل ہی نہیں رہی گاڑی میں کوئی خرابی ہوئی، کوئی مسئلہ، تو اس گاڑی کا بھی استخارہ کروا لیں کہ وہ گاڑی لینا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ گاڑی آپ کو پریشان کر دے، جتنی چلے نہیں اس سے زیادہ وہ آپ کو خرچہ کروا دے، جتنا کمائے اس سے زیادہ اس پر لگ جائے، اللہ نہ کرے. اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہوتے ہیں. گاڑی کے لیے یہ ایڈریس وغیرہ اس کا نام بتائیں گے؟ یہ اس کا مطلب بتا دیں گے، لیکن ہمیں فون پر ہی استخارہ کروا لیں گے انشاءاللہ. فون پر آپ ہم سے استخارہ کروا لیجیے گا تو انشاءاللہ استخارہ کر لیں گے. چاہے دکان بنانا ہی بہتر آ رہا ہے، لیکن کون سی دکان بنانا چاہ رہے ہیں یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. صحیح. اور کس جگہ بنانا چاہ رہے ہیں یہ بھی ایک ہے مطلب. تو اس حوالے سے بھی آپ اس کی ڈیٹیل وغیرہ بتا کر ضروری وضاحت جو ہے تو وہ بیان فرما کر اس کا استخارہ کروا لیجئے گا کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کی مکمل وضاحت کروا کے اس کا آپ استخارہ کروا لیجئے گا تو انشاءاللہ تو یوں آپ کا استخارہ کر دیا جائے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. بڑھتے مزید فون کال کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عامر یاد میرا نام ہے، بکر سے بات کر رہا ہوں. امی کا نام نسیم بی بی. نوکری نہیں مل رہی. عامر بھائی نوکری نہیں مل رہی، اللہ تعالی آپ کو جلد برسر روزگار فرمائے. روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام علی رضا ہے، میرے والد کا نام فضل ہے، میری والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے. میری آنکھوں کی وائبریشن ہوتی ہے، مجھے صحیح نظر نہیں آتا، اس لیے میں آپ سے کوئی استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں. میری آنکھوں کے بارے میں کچھ معلومات مجھے بتا دیں. جی علی رضا بھائی اللہ تعالی آپ کی مذکورہ بیماری دور فرما دے. استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام عرفان عزیز اور والدہ کا نام سریہ اختر ہے، اور کاروبار بس بند ہو جاتا ہے، چلتا چلتا جیسے بریک سی لگ گئی ہے. کاروبار بند ہو جاتا ہے چلتے چلتے. عرفان بھائی اللہ تعالی آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے. تو آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. استخارے کا تو نہیں فرمایا نا؟ جی روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. بھجن مجھے نا کچھ 4-5 دن سے نا نیند نہیں آ رہی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا کوئی چیز اوپر گر جائے گی، تو ہر وقت پریشانی سی رہتی ہے. جی نیند نہ آنے کا اور گھبراہٹ دور ہو جائے اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں ہارون رشید میرا نام ہے، میں کشمیر سے ہوں. مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے کہ میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی رہتی ہے اور پیٹ میں بھی جلن ہوتی رہتی ہے. استخارہ کر کے بتا دیں کیا کوئی وجہ ہے اس بات کی. جی ہارون رشید بھائی کشمیر سے آپ نے ہمیں کال کی. استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے عامر بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں نوکری نہیں، جن کا روحانی علاج فرما دیں انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ انہیں حلال اور آسان روزگار با قدر کفایت نصیب فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 31 پر روحانی علاج موجود ہے. رزق کے دروازے کھلیں، اس حوالے سے روحانی علاج موجود ہے. یا اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی اور مدت علاج اس کی 40 دن ہے. 40 دن تک یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل حلال روزگار نصیب ہوگا انشاءاللہ. ہمارے عرفان بھائی فرما رہے ہیں کاروبار چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے، اس کا روحانی علاج فرمائیے انشاءاللہ عز و جل. عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل دعا ہے کہ ان کو کاروبار میں جو بھی ان کی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، ان کو حلال ان کے کاروبار میں برکت بھی ہو جائے. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ ہے اس میں موجود آیت الکرسی ہے نا، یہ ہے نا، اور یہ مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل موجود ہے. یہ آیت الکرسی جو ہے اس کو آپ ایک کاغذ پر تحریر فرما لیجئے، سادے سفید کاغذ کے اوپر اس کو تحریر کر لیجئے اور اپنے کاروبار کی جگہ پر اونچی جگہ پر اس کو آویزہ کر دیں، لٹکا دیں پلاسٹک کوٹنگ کروا کے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ. پھر ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں 5 دن سے نہ نیند آ رہی ہے اور گھبراہٹ ان کو طاری رہتی ہے ان پر، تو ان دونوں مسائل کا روحانی علاج.
درخواست کرتا ہوں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ انہیں عافیت کے ساتھ اچھی اچھی نیند آ جائے. اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں یہ روحانی علاج نیند سے متعلق موجود ہے. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. نیز اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے مریض جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا. اگر نیند نہ آتی ہو تو خود کرنا ہوگا، اگر آپ کو کوئی عمل نہ تو اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. اور گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو اور بے وضو یا سلاموں کا ورد کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف. علی رضا بھائی، آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اثرات یا عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ موصول نہیں ہوا. آپ نے جو آنکھوں کے حوالے سے بیان فرمایا، آنکھیں وائبریٹ کرتی رہتی ہیں، اس کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام جو ہے، اس سے شفا یابی آپ کو نصیب ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. یا شکور، کیا پڑھیں گے؟ یا شکور 41 ٹائمز، 41 مرتبہ یا شکور اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر دیں. اچھا، پھر یہی پانی جو ہے دم کیا ہوا پانی یا شکور پڑا ہوا پانی آپ کو آنکھوں کے اوپر لگانا ہے، اندر نہیں لگانا، یہ اوپر لگانا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ عمل آپ تاحصول شفا یہ عمل جاری رکھیے تو آپ کی جو آنکھیں وائبریٹ جو کرتی رہتی ہیں یہ درست ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو. ہارون رشید بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے. درد سر ہے، آنکھوں میں جلن ہے، اور تو نظر اتارنے کا روحانی علاج پہلے آپ بغور سماعت فرما لیجئے. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 219 پر لکھا ہوا ہے، نظر اتارنے کا روحانی علاج. یہ ایک آیت مبارکہ ہے، پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. تو یہ آیت مبارکہ نظر بد سے بچنے کے لیے اکثیر ہے. یہ آپ عمل کر لیجئے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور نظر بد جس کو لگے اس پر پڑھے جانے والی ایک دعا لکھی ہوئی ہے. یہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو نظر لگے اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا جائے. اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس نظر بد کی گرمی، سردی اور مصیبت اس سے دور کر دے. تو یہ 2 روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے جو روحانی علاج آپ کے لیے آسان ہو اس پر آپ عمل کر لیجئے. دونوں چاہیں تو دونوں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کر لیں، درد سر سے شفا یابی کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ کسی سے اپنے سر پر یا مجیبو، آسان روحانی علاج ہے، یا مجیبو 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ یا مجیبو پڑھوا کر اپنے سر پر دم کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل درد سر کافور ہوگا. اور پیٹ میں جلن، آنکھوں کی جلن وغیرہ کے حوالے سے آپ یوں کیجئے، یا محیی. کیا پڑھیں گے؟ یا محیی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یہ نام موجود ہے. اگر آپ کو ابھی یہ بالفرض سمجھ میں نہ آیا ہو، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا محیی. تو یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیجئے اپنے اوپر. انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیٹ کے امراض اور دیگر جو بیماریاں ہیں یہ دور ہوں گی. یہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل ہماری
ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اطاعت گزار آمین. اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا. آمین. یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے جو پریشان حال، بیمار، بے روزگار، تنگ دست اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر یہ نمبر یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جنہوں نے کالز ریکارڈ کروائیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما. یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، آزمائشیں دور فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی